جی بالکل، ابھی بھی موجود محمد اسد الرحمان صاحب کے بعد جو کہ ایک سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں، آئیے ہم سے جانتے ہیں کہ سائبر اسکیمز ہوتا کیا ہے۔ سائبر اسکیم مختلف طرح کے ہوتے ہیں. ان دنوں جو ایک سائبر اسکیم چل رہا ہے نئے سال کے موقع پہ، اس کے متعلق ہم اسپیشلی بات کرتے ہیں. ہو کچھ یوں رہا ہے کہ نئے سال کے موقع پہ جو اسکیمرز ہیں، جو سائبر کرمنلز ہیں، وہ متحرک ہو گئے ہیں اور وہ کچھ لنک سینڈ کر رہے ہیں نئے سال کے گفٹ کے متعلق، کچھ آفر سینڈ کر رہے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس لنک پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں آپ کو کچھ مفت انٹرنیٹ جی بی ملے گی، یا اس کے علاوہ آپ کو بیلنس ملے گا، یا وہ کسی بھی گفٹ کے متعلق آپ کو کہتے ہیں کہ اس لنک پہ آپ کلک کریں اور آپ کو 30 جی بی فری انٹرنیٹ ملے گا، بیلنس ملے گا، یا کوئی گفٹ کہہ سکتے ہیں وہ کہ یہ ملے گا آپ کو. جو اسکیمرز ہوتے ہیں ان کو جو عوام لنک اوپن کرتی ہے تو اسکیمرز کو فائدہ کیسے پہنچتا ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ کوئی بھی بندہ جب اس لنک پہ کلک کرتا ہے تو وہاں پہ اس سے اس کی ذاتی معلومات پوچھی جاتی ہے. اب یہ بندہ جب اس پہ اپنی ذاتی معلومات فراہم کر دیتا ہے، اس ذاتی معلومات میں اس کا نمبر پوچھا جا سکتا ہے، اس کی جی میل پوچھی جا سکتی ہے، اس کا نام پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ تفصیلات جب یہ بندہ وہاں پہ درج کرتا ہے تو اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو. یعنی اس کے بعد وہ جو فارم ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کیا جائے. اب وہ بندہ کیا کرتا ہے، ایک تو اپنی وہاں پہ ڈیٹیلز درج کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ یہ ملٹی پلائی ہوتا جاتا ہے. اب یہ ڈیٹیلز جب چلی جاتی ہیں اس اسکیمر کے پاس تو وہ اسے کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن آپ کو فیک کالز آ جاتی ہیں کہ جی آپ کو بول سے یا اس کے علاوہ کوئی سونا وغیرہ نکلا ہے، آپ کا کوئی بے نظیر انکم سپورٹ سے انعام نکلا ہے. تو ان کے پاس نمبرز کہاں سے جاتے ہیں؟ یہاں سے نمبر جاتے ہیں کہ جب یہاں پہ آپ اپنی ڈیٹیل درج کرتے ہیں تو اس کے پاس آپ کا نام بھی چلا گیا، آپ کا فون نمبر بھی چلا گیا. اکثر اپنی جی میل یا کوئی مزید ڈیٹیلز آپ جب وہاں پہ پٹ کرتے ہیں تو وہ اسکیمر کے پاس چلا جاتا ہے. وہ اسکیمر کیا کرتا ہے، آپ کو اس طرح سے یا تو مارکیٹنگ پرپز کے لیے استعمال کر سکتا ہے آپ کی ذاتی معلومات کو، یا پھر کسی بھی اور کرائم ایکٹیویٹی میں یا کسی بھی اور مقصد کے لیے وہ استعمال کر سکتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے، ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ خود اس پہ اپنا ڈیٹا پٹ کر رہا ہے، دوسرا وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. اب اس بندے نے اگر 30 بندوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تو وہ 30 بندے آگے 90 کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، وہ 90 آگے کوئی 420 کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس طرح سے یہ فگر ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے. آپ نے نئے سال کی بات کی، اس طرح کچھ برانڈس ہوتے ہیں وہ نئے سال کے موقع پہ آفرز لگاتے ہیں، آپ اس کو اس سے کیسے ریلیٹ کریں گے؟ اچھا، اس میں کچھ اس طرح کا بھی اسکیم ہوتا ہے. لازمی نہیں کہ وہاں پہ صرف آپ کی ذاتی معلومات پوچھی جائے. اس میں نئے سال کے موقع پہ اکثر یوں ہوتا ہے کہ جو پروفیشنل سائبر کرمنلز ہیں، یہ تو تھے اسکیمرز کہ جنہوں نے صرف ایک فیک پیج بنایا اور آپ کی ذاتی معلومات تھی. جو پروفیشنل جو سائبر کرمنلز ہیں یا جو ہیکرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایسے موقع پہ کچھ فیک ای کامرس ویب سائٹس بنا لیتے ہیں. دکھنے میں وہ بالکل آپ کو ای کامرس سائٹ لگے گی. اس پہ وہ کیا کریں گے، نئے سال کے موقع پہ یا کوئی بھی ایک جو ایونٹ ہوتا ہے جیسے پاکستان ڈے ہوتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ، اس موقع پہ وہ کوئی ایک ویب سائٹ بنائیں گے اور وہاں پہ سیل لگا دیں گے. لکھ دیں گے فار ایگزامپل کوئی بھی ایک شوز ہے، 5000 کا شوز ہے، وہاں پہ کراس کر کے لکھ دیں گے کہ نئے سال کے موقع پہ یہ اتنے % آف ہے تو ابھی آپ کو مل رہا ہے 1200 میں. اب کوئی بھی بندہ جب اسے یہ لگے گا کہ 5000 کی یہ چیز ہے اور نئے سال کے موقع پہ یہ 1200 کی مل رہی ہے، 1000 کی مل رہی ہے، تو وہاں پہ جا کے وہ پرچیز کرے گا. اب اس میں کیا ہوگا، دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ بندہ جا کے وہاں سے جب پرچیز کرے گا تو وہ پیمنٹ اس کے پاس چلی جائے گی. اس طرح سے وہ کیا کرے گا، مختلف لوگوں کے سے پیمنٹس ریسیو کرے گا، ویب سائٹ ڈاؤن کر کے بھاگ جائے گا. وہ ایک چیز. دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ وہاں پہ پے کرتے ہیں تو آپ کی کریڈٹ کارڈ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ وہاں پہ چلی جائیں گی. اس سائبر کرمنل کے پاس، اس ہیکر کے پاس آپ کی ساری کی ساری ڈیٹیل چلی جائیں گی. وہ کیا کرے گا، اس ڈیٹیلز کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے کریڈٹ کارڈ سے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لے گا. آج کل کرپٹو کرنسی کے بہت سے اسکیمز جو ہیں وہ ایف آئی اے میں درج ہو رہی ہیں، ایف آئی آر. کرپٹو کرنسی کے اسکیمز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، ایک تو ہم اس کو کرپٹو کرنسی کے اسکیمز نہیں کہیں گے کیونکہ یہ اس کے ساتھ ایک ریلیٹ کر دیا گیا نام. کرپٹو کرنسی بذات خود ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس کو کہتے کیا ہیں کہ آن لائن انویسٹمنٹ. آپ نے ایک ایکٹ سنا ہوگا، یہ ڈبل شاہ کی آپ نے ایک سٹوری سنی ہوگی. ڈبل شاہ میں اس نے کیا کیا جناب کہ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ آؤ میرے پاس پیسے دو مجھے اور آپ کو میں ڈبل کر دوں گا یہ. اچھا، کچھ لوگوں نے پیسے دیے، اس نے انہیں ڈبل کر کے دے دیا. پھر جب ان لوگوں کو پیسے ملے تو باقی لوگ آئے، انہوں نے وہاں پہ پیسے دیے، ان کو بھی اس نے ڈبل کر کے دے دیا. اسی طرح سے کافی سارے لوگ آتے گئے اور وہ انہیں ڈبل کر کے دیتا گیا. ایک وقت ایسا آیا، لوگوں کا بہت زیادہ جب اعتماد بڑھ گیا تو
بہت سارے لوگوں نے جب وہاں پہ پیسہ دیا تو وہ ڈبل شاہ صاحب جو تھے وہ پیسے لے کے بھاگے. تو اس کے بعد یہ ایکٹ بنا اینٹی ٹھگی ایکٹ. اینٹی ٹھگی ایکٹ آپ نے یہ اس کے بعد بنا جب, تو آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. یہاں پہ کیا ہے, وہ تھا فزیکل, وہ فزیکلی لوگوں سے پیسے لے رہا تھا اور انہیں ڈبل کرنے کی لالچ دے رہا تھا. یہاں پہ کیا ہے, سیم بالکل ویسے ہو رہا ہے, لیکن یہ لوگ آن لائن آ گئے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اس میں یہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں جناب کہ آپ آؤ آن لائن انویسٹمنٹ کرو, آپ کو پیسے ملیں گے. اس میں وہ کچھ اس طرح سا سینیریو بنا دیتے ہیں کہ آپ ایڈ دیکھیں آپ کو اس کی پیمنٹ ملے گی. سب کچھ اسکیم ہوتا ہے, وہ بیک اینڈ پہ ایسے ہی انہوں نے سینیریوز بنائے ہوتے ہیں. اب بندہ جب آن لائن وہاں پہ انویسٹ کرتا ہے, اسے کہا جاتا ہے ڈائریکٹ اس سے پیسے نہیں لیے جاتے. اس کی بھی میں وجہ بتاتا ہوں آگے کہ ڈائریکٹ اس سے پیسے کیوں نہیں لیے جاتے. اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ بٹ کوئن یا کوئی بھی ایک ڈیجیٹل کرنسی اسے کہی جاتی ہے کہ آپ پرچیز کرو اور ہمارے ویلیٹ میں ٹرانسفر کر دو. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ لوگ وہاں سے وہ ڈیجیٹل کرنسی پرچیز کرتے ہیں اور ان کے ویلیٹ میں بھیج دیتے ہیں. ان کو ویب سائٹ پہ ایک فگر شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اتنے پیسے بن گئے ہیں. اب ان کے ویلیٹ میں وہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے وہ جا چکی ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ڈائریکٹ پیمنٹ نہیں لیتے کہ اگر ڈائریکٹ پیمنٹ لیں گے تو وہ پھنس جائیں گے. اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہوں گی, اگر وہ ایزی پیسہ سے لیتے ہیں, کسی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے لیتے ہیں, کسی بھی طریقے سے لیتے ہیں, تو جو لا انفورسمنٹ ہے اس کے پاس اس کی ڈیٹیل چلی جائیں گی, پکڑے جا سکتے ہیں. اس لیے بڑے یہ اسمارٹلی ورک کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی کے تھرو ڈیجیٹل کرنسی پرچیز کریں. اچھا, جب ڈیجیٹل کرنسی پرچیز کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہے, ان کو تھوڑا ٹریس کرنا, تھوڑا ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. ڈیجیٹل کرنسی میں ویسے بھی اپ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی وہ بچ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے, شروع میں ان کو پیمنٹ واپس کر دی جاتی ہے. باقی لوگوں کو اعتماد آتا ہے وہ خریدتے ہیں, پھر باقی لوگوں کو اعتماد آتا ہے وہ خریدتے ہیں. ویب سائٹ پہ انہیں فگر شو ہو رہا ہے. اب وہ ویب سائٹ پہ جو آپ کو فگر شو ہو رہا ہے وہ کسی بھی آپ کے کھاتے میں نہیں ہے. اس کے آپ اسکرین شاٹس لے لیں, جو مرضی کر لیں, وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. وہ تو کوئی بھی XYZ پرسن ویب سائٹ بنا سکتا ہے اور اس پہ فگر شو کروا سکتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی اماؤنٹ ہے. لوگ ہمارے یہاں پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ویب سائٹ پہ یہ فگر شو ہو رہا ہے تو ہمارے پاس یہ پیسے ہیں. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ وہاں پہ انویسٹ کر دیتے ہیں, وہ بھائی صاحب کیا کرتے ہیں, وہ ویب سائٹ انہوں نے ڈاؤن کی, اپنی ویب سائٹ ختم کی, بھاگ گئے. یہ لوگ ان اسکرین شاٹس کو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اسکرین شاٹ موجود ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے شو ہو رہے تھے اور اب وہ ویب سائٹ نہیں ہے. تو یہ پوری اس طرح کی کہانی ہوتی ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ اسکیم کرتے ہیں. سائبر اسکیم سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اس بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں, سائبر اسکیمز مختلف طرح کے ہیں. ہر اسکیم سے بچنے کا مختلف طریقہ ہے. اب یہ جو آن لائن انویسٹمنٹ والا ہے, اس سے بچنے کے مختلف طریقے ہیں. اور اس کے علاوہ جس طرح پہلے ہم نے نئے سال کے موقع پہ جو لنک گردش کر رہے ہیں, کچھ آفرز کے لنک گردش کر رہے ہیں, ان کے متعلق ان سے بچنے کے مختلف طریقے ہیں. اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو اگر کوئی لنک آتا ہے تو اس کو اوپن نہ کریں. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لنک اوپن کر کے ہم اگر ڈیٹا پٹ نہیں بھی کرتے, لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ لنک اوپن کر کے اگر ہم اس پہ ڈیٹا اپنا پٹ کرتے ہیں تب ہم ہیک ہو سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ ڈیٹا پٹ کریں اور پھر آپ ہیک ہوں. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف لنک کلک کرنے سے کوئی نہ کوئی میلیشیس فائل ڈاؤن ہو جاتی ہے. میلیشیس فائل مطلب سادہ الفاظ میں اگر میں کہوں تو کوئی وائرس والی فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی, کوئی اس طرح کی کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی, یوزر کو پتہ ہی نہیں چلے گا, وہ بیک گراؤنڈ پہ رن ہو رہی ہوگی اور اس کا پورا ڈیٹا جا سکتا ہے, یا موبائل اس کا ہیک ہو سکتا ہے, اس کی ڈیوائس ہیک ہو سکتی ہے. جی بالکل, جیسا آپ نے سنا, ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ لنکس والے اسکیم سے بچنا چاہتے ہیں تو نہ تو آپ لنکس اوپن کریں اور نہ ہی کوئی اپنی معلومات درج کریں اور نہ اسے آگے دوستوں میں شیئر کریں. کیمرہ مین محمد سلیمان کے ساتھ علی ارشد, کے نیوز, اسلام آباد.